السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے گڈ اینڈ بیڈ مسلمز۔ آتھر ہیں اس اوپینین کے عاصم سجاد اختر، ہمارے ٹیچر بھی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اس اوپینین میں آپ کو بہت سارے ووکیب کے ورڈز دیکھنے کو ملیں گے اور ڈفرینٹ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ریئل لائف کے، ان کو یہ مختلف پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ ان کے آرٹیکلز عموماً بہت زیادہ ٹرکی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ اٹینشن کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ مزید میں نے یہ جو اوپینین ہے اپلوڈ کر دی ہے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ پہ، جو کہ آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے وہاں سے جا کے انسٹال کر سکتے ہیں اور ایپ پہ جا کے یہ ایڈیٹوریل ود ہائی لائٹڈ ورڈز اینڈ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوپینین۔ دا گروسم مرڈر، گروسم مطلب ہوتا ہے فرائٹفل، ہاریفائنگ، ٹیریفائنگ، جو قتل ہوا ہے آف اے ینگ ویل ٹو ڈو وومین ان اسلام آباد۔ ینگ نوجوان اور ویل ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے ہیونگ مور دین ایڈیکویٹ فنانشیل ریسورسز، ایسی خاتون کا جس کے پاس بہت زیادہ فنانشیل ریسورسز تھے اور نوجوان بھی تھی، ان کا ایک فرائٹفل، ہاریفائنگ قسم کا اسلام آباد میں قتل ہوا ہے عید الاضحیٰ کی ہالیڈیز میں۔ ہیز جنریٹڈ وائڈ سپریڈ شاک، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ شاک میں آ گئے ہیں لوگ۔ دا سسپیکٹڈ مرڈر واز اے کلوز ایکوینٹس، جو قتل کرنے والا شخص تھا جس پہ الزام لگایا گیا ہے، یہ جو مجرم ہے وہ کلوز فرینڈ تھا، الائے تھا، کنیکشن تھا۔ اینڈ الائڈ اٹیمپٹس بائی ہز انفلوئنشیل فیملی، اور جو اس کی با اثر فیملی تھی ان کی جانب سے کاوشیں کی گئی ہیں ٹو گیٹ ہم آف سکاٹ فری، کہ اس کو وہ کمپلیٹلی فری کرا لیں پینلٹی سے یا ہارم سے، اینڈ فلی دا کنٹری، اور ملک سے باہر بھگا دیں، کیونکہ خبروں میں ایسا ہے کہ اس نے یو ایس کی ٹکٹس بھی لے رکھی تھی۔ آر فیملیئر ایلیمنٹس ان دا سارڈیڈ اسٹوری، یہ جو ڈرٹی فلتی کہانی ہے اس میں یہ جو چیزیں ہیں قتل کرنا اور اس کو پھر اثر و رسوخ کے ذریعے بچا لینا اور ملک سے بھگا دینا، یہ ہمارے لیے فیملیئر ایلیمنٹس ہیں۔ آف بوتھ کلاس پریویلیج اینڈ ہاریفک وائلنس، کیونکہ جو ہمارے پاس کلاس پریویلیج پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اپر کلاس ہوتی ہے، انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مکڑی کا ایک ایسا جالا ہے جس سے جو طاقتور مچھلی ہوتی ہے جو اس کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے، اور جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسیڈنس ہے ہاریفک وائلنس کا۔ پرہیپس موسٹ جیرنگ از دا فیکٹ، لیکن سب سے زیادہ جو شاکنگ ہے وہ یہ حقیقت ہے دیٹ دا کارپس واز بیہیڈڈ آفٹر دی مرڈر، کہ جو لاش تھی اس کا سر کاٹ دیا گیا قتل کے بعد۔ آئی سسپیکٹ آئی ایم ناٹ دی اونلی پرسن ٹو ہیو ہرڈ آف دس گوری ایپیسوڈ، مجھے شک ہے کہ میں صرف ایک ایسا شخص نہیں ہوں اکیلے جس نے اس گروسم گریزلی گوری قسم کی کہانی کو سنا ہے۔ اینڈ بی ریمائنڈیڈ آف دی اسپیکٹیکولر مینر ان وچ طالبان انڈر ٹوک سچ وائلنٹ ایکٹس، اور پھر ان کو یاد آ گیا ہے کہ کس طرح سے طالبان نے اس طرح کے پرتشدد ایکٹس کیے تھے ایٹ سویل سم ایئرز اگو، اپنی مرضی سے کچھ سال پہلے۔ دا لیٹر آر ونس اگین ریمپیجنگ، طالبان ایک مرتبہ پھر سے ریٹ کر رہے ہیں، رن اماک ہیں، ریمپیج کر رہے ہیں، انکنٹرولیبل مینر میں اسالٹ کر رہے ہیں افغان کنٹری سائڈ میں، ود پریڈکٹیبل اسپل اوور ایفیکٹس ان دا ایکس فاٹا ریجن، اور اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ ایکس فاٹا ریجن میں بھی ہوں گے۔ اسپل اوور ہوتا ہے ایکسٹینشن آف سم تھنگ۔ پاکستانی آفیشلڈم ہیز آرٹیکولیٹڈ اے فار فرام ان ایمبیگوس پوزیشن، پاکستان کے جو حکام ہیں انہوں نے ایکسپریس کی ہے ایک فار فرام کلیئر پوزیشن افغانستان کے فیوچر پہ اور طالبانائزیشن پہ مور جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناٹ ٹو بی لیفٹ فار بیہائنڈ، مین اسٹریم جرنلسٹک سرکلز اگر ہم فار بیہائنڈ نہیں لیفٹ کرتے تو ہمارے پاس جو صحافی حلقے ہیں اور اس کے علاوہ جو ووکل سیگمنٹ ہے سوشل میڈیا پہ، ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ویلکم کر رہے ہیں طالبان کی جو امپینڈنگ ایکسیشن ہے پاور کی جانب۔ امپینڈنگ ہوتا ہے اباؤٹ ٹو ہیپن، فورتھ کمنگ، ایکسیشن مطلب سکسیشن۔ پاکستان سمال پروگریسو پولیٹیکل کمیونٹی، پاکستان کی جو چھوٹی ڈیولپنگ یا کرٹیکل تھنکنگ کرنے والی سیاسی جو معاشرہ ہے، ہیز ان ایکویوکلی اسپوکن آؤٹ اباؤٹ واٹ از انفولڈنگ، انہوں نے ایک کلیئر وے میں بولا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان ایکویوکلی کا مطلب ہوتا ہے ان اے وے دیٹ لیوز نو ڈاؤٹ، اکراس دی بارڈر کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو ڈسٹرکٹس ملحقہ ہیں جیسا کہ وزیرستان اور خرم، وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بٹ دوز پرائیوی آف سچ سرکلز، لیکن جو ایسے حلقوں سے اویئر ہیں، پرائیوی ہیں،
ول ٹیسٹیفائی، وہ ٹیسٹیفائی کریں گے ٹو دی الارمزم دیٹ از پرویڈنگ ڈرائنگ روم کنزرویٹیوز آف لبرل چیٹنگ کلاسز، جو کہ پرمیٹ کر رہا ہے، پرویٹ کر رہا ہے ڈرائنگ رومز میں جو کہ بات چیت ہوتی ہے لبرل چیٹنگ بات چیت کلاسز میں. سو ہاؤ ڈز دس اسکویئر ود گریزلی مرڈرز، تو یہ کس طرح سے برابر ہے اس گروسم ہاریفک مرڈر کے، قتل کے، پرپیچویٹڈ بائی ممبرز آف دی سیم کلاس، جو کہ کیا گیا ہے سیم کلاس کے ممبرز کی جانب سے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹریویلائز اے ٹرولی ہاریفک انسیڈنس آف پیٹریارچل وائلنس، میں اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہ رہا جو کہ خوفناک حادثہ ہوا ہے، اور یہ پیٹریارچل وائلنس میں آتا ہے. پیٹریارچل ہوتا ہے میل ڈومیننس. بینگ ریچ اینڈ ریلیٹیولی پاورفل ان دا سوسائٹی، امیر ہونا اور طاقتور ہونا معاشرے میں، ڈز ناٹ گرانٹ وومین اینڈ گرلز پروٹیکشن، یہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو پروٹیکشن تحفظ نہیں دیتا سیکشول وائلنس سے یا دوسری قسم کے جو ابیوز ہوتا ہے اس سے. وچ از پریسائزلی واٹ اٹ از اسینشیل ٹو انٹیروگیٹ، اسی لیے یہ ضروری ہے انٹیروگیٹ کرنا، انسپیکٹ کرنا دا وائڈر ایپیڈیمک آف وائلنس، جو کہ وائلنس ہے، تشدد ہے، دیٹ دس کنٹریز لبرل ایلیٹ ہیز ہیلپ اسپان، جو کہ ہمارے ملک کی لبرل ایلیٹ نے جس کو ہیلپ کی ہے پروڈیوس کرنے میں. نو میٹر واٹ اٹس سیلف پرسیپشن، جو ان کا اپنا سیلف پرسیپشن ہے، خیالات ہیں، وہ اس میں ان کا کوئی میٹر نہیں ہے. الانگ سائڈ ٹیررسٹ، دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ طالبان، جو طالبان ہیں اور جو ملیٹنٹ رائٹ ونگ فورسز ہیں، آر روٹینلی ڈپکٹیڈ، ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے ایز میڈیول، کہ وہ اولڈ فیشن ہے، آرکیک، اینٹیکویٹ ہیں، پرانے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان دا پوسٹ 9/11 ورلڈ، پوسٹ 9/11 کی دنیا میں جو ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے اور شہروں میں رہنے والے سوشل سیگمنٹس ہیں، ہیو پروپیگیٹڈ سچ نوشنز انہیبیٹڈلی، انہوں نے انریسٹرینڈلی اس طرح کے خیالات کو پروپیگیٹ کیا ہے. دا لیٹر کلیئرلی کنسیڈرز دیم سیلف ماڈرن اینڈ سویلائزڈ، یہ جو لوگ ہیں خود کو جدید اور سویلائز سمجھتے ہیں. اینڈ ہیو سپورٹڈ دی اسٹیٹ، اور انہوں نے اسٹیٹ کو، جو اسٹیٹ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ یو ایس بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. ان لوگوں کے خلاف ہو آسٹینسیبلی وانٹ ٹو ٹیک سوسائٹی بیک ٹو اسٹون ایجز، ایسے لوگوں کے خلاف جو پیرنٹلی سیمنگلی ٹینسیبلی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ معاشرے کو سٹون ایج میں، پتھر کے زمانے میں واپس لے جانا چاہتے ہیں. دس نریٹو رنگز ہالو ناؤ ود دا امیریکنس، یہ جو نریٹو ہے، خیالات ہیں، یہ میننگ لیس، ایمٹی نظر آتے ہیں امریکنز کے ساتھ، پاکستانیز کے ساتھ، اور جو خطے کی دوسری ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک پاور شیئرنگ ارینجمنٹ افغانستان میں ان میڈیول طالبان کے ساتھ. بٹ دس نریٹو اینڈ اٹس ایسوسیٹڈ ایلیٹسٹ اسٹرکچر آف پاور ہیز فار ڈیپر سوسائٹل روٹس، لیکن یہ جو نریٹو ہے اور اس کے ساتھ جو ایلیٹسٹ اسٹرکچر ہے طاقت کا، اس کے بہت زیادہ معاشرے میں گہری جڑیں ہیں. اٹ ہیز بین سیڈ، یہ کہا جاتا رہا ہے بیفور، پہلے بھی، بٹ اٹ از ورتھ ریٹریٹنگ، لیکن یہ دوبارہ کہنا بھی ضروری ہے. ناؤ دیٹ طالبان اور ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آف مجاہدین، کہ طالبان ڈسینڈنٹس ہیں، بعد میں آئے ہیں، مجاہدین سے ان کا اخذ ہوا ہے. دیٹ دا سویلائزڈ ورلڈ سپورٹڈ ان 1980s، جس کو مہذب دنیا نے 1980s میں سپورٹ کیا تھا سوویت انویژن کے خلاف. پاپ کلچر ان بوتھ ویسٹرن اینڈ مسلم سوسائٹیز، یہ جو پاپ کلچر ہے مغربی اور مسلمان دنیا میں، اس نے رومانٹیسائز کیا ہے. ہولی وارز کو، ٹیکسٹ بکس کو ری ریٹرن کیا گیا ہے ان کے نام پہ، اور ریمبو موویز بنائی گئی ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ویلیوز کو. ایون فاردر بیک ان ٹائم، اگر ہم ٹائم میں واپس چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، جو ایجوکیٹڈ اور پراپرٹیڈ انڈین مسلم تھے، انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا برٹش کے ساتھ کوٹاز کے لیے اور نمائندگی کے لیے، ریپرزنٹیشن کے لیے، جبکہ جو ان ایجوکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ اور پراپرٹی لیس لوگ تھے، میسز تھی، عوام تھی، ان کو سبجیکٹ کیا گیا ہے سوشل کنٹرول میئرز پہ، اور ان کو برے طریقے سے لیبل کیا گیا ہے کہ ایک ڈینجرس کلاس ہیں، اور ان کو ایون میڈ ملاز بھی کہا گیا ہے. اٹ از دیٹ ون کین ٹریس اے کلیئر جینیالوجی، تو ایک آدمی کلیئر جو جینیالوجی ہے، جو جینیالوجی ہوتا ہے اسٹڈی آف فیملیز، فیملی ہسٹری اینڈ ٹریسنگ آف لینیج، تو واضح جینیالوجی کے بارے میں بتا سکتا ہے. جو آئیڈیالوجیکل بائنڈری ہے، آئیڈیالوجیکل بائنڈری کیا ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے جو گارڈن اسکالر محمود ممدانی نے، جو کہ سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے گڈ مسلم اور بیڈ مسلم. یہ ہے بائنڈری ہمارے پاس. دس بائنڈری پروپیگیٹڈ بائی دا کنٹمپریری اسٹیٹ ان دا گائز آف گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، تو یہ جو بائنڈری ہے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے ماڈرن اسٹیٹ کی جانب سے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی سملیرٹی میں، اپیرنس میں، گائز میں. بٹ دا پرابلم ایکسٹینڈس ویل بیانڈ اسٹیبلشمنٹ گیمز، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی گیم سے آگے کی جانب ایکسٹینڈ کرتا ہے.
This is a social phenomena embodied not only by the most recent wanton act of violence. یہ ایک ایسا معاشرتی فنامنا ہے جو کہ امباڈیڈ کیا گیا ہے، نہ صرف یہ جو ڈیلیبریٹ ویلفل ایکٹ آف تشدد کیا گیا ہے ایک ینگ مین کی جانب سے، بٹ آلسو بائی دی کوائٹ شیم لیس مینر ان وچ ہز فیملی. اور یہ ہم اگر اس کو ریلیٹ کریں کہ کس بے شرمی کے ساتھ جو ان کے فیملی کے اور دوست کے تھے اس ینگ مین کے، انہوں نے پش کیا ہے، جولسٹرنگ کی ہے ہائیسٹ ایچلانز آف اسٹیٹ پاورز کو اس کے لیے کہ اس کو الاؤ کریں ملک چھوڑنے کے لیے. دیز آر دی گڈ مسلمز، یہ اچھے مسلمان ہیں جو کہ وائن اور ڈائن کرتے ہیں ڈومیسٹک اور گلوبل 1% کے ساتھ. دے ریمین گڈ مسلم ڈسپائٹ ایسوسیٹنگ ود ویسٹرن گورنمنٹس، وہ اچھے مسلمان رہتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے تعلقات ہیں مغربی حکومتوں کے ساتھ. who fan the flames of اسلاموفوبیا، جو اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں اپنے ممالک میں. مین وائل اگر ہم دیکھیں جو ریسٹ آف دی لوکل 1% ہے جس انکلوڈنگ، لیکن وہ لمیٹڈ نہیں ہیں انفلوئنشیل کلرجی مین کے ساتھ، یا پھر جو ریئل اسٹیٹ تائکونز ہیں، ان انفارم اسٹیٹ پرسنل ہیں، یا جو کرائم یا جرم کمٹ کرتے ہیں اس سبمسو لوگوں کے ساتھ ول پہ، وائل انفورسنگ ریلیجس ڈکٹیٹس فار دی ریسٹ آف اس، اور جو مذہبی ڈکٹیٹس ہوتے ہیں وہ انفورس کرتے ہیں باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف. ایون وین دے گیٹ کارڈ، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں جیسا کہ راو انوار پکڑے گئے تھے، دے آر ریئرلی پٹ اوے، ان کو مشکل سے ہی جیل کے بیہائنڈ پٹ کیا جاتا ہے. ان فیکٹ در حقیقت ان دا نیکسٹ ایٹریشن آف گڈ مسلم، اگر ہم بیان کریں گڈ مسلم اور بیڈ مسلم کو، دے آر ریسٹور ٹو دیئر پرچ وائل دا آئیڈیالوجیکل بائنڈری، ان کو اس آئیڈیالوجیکل جو نظریاتی جو بائنڈری ہے گڈ مسلم بیڈ مسلم کی اس میں ریسٹور کر سکتے ہیں، ریوائیو کر سکتے ہیں. دیٹ سسٹینز دس اینٹی پیپل سسٹم، جو کہ اینٹی پیپل سسٹم کو برقرار رکھتی ہے اور سٹف ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ہمارے تھراٹ سے اس کے اندر. این ایلیٹ لیڈ کنسنسس، جو اتفاق رائے ہوتا ہے ایلیٹ لیڈ، از ونس اگین ان دا آفنگ، یہ ایک مرتبہ پھر ویو میں نظر آ رہا ہے جو کہ ٹرانسفارم کر رہا ہے طالبان کو اور جو ان کے علق ہیں یا ان جیسے لوگ ہیں گڈ مسلمز میں. وائلس رینڈرنگ دوز آف اس ہو رزسٹ، اور ایسے لوگ جو کہ ہم رزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں پیٹریارچی کی، میل ڈومیننس کی، ملٹرائزیشن کی، ایتھنک نیشنل اپریشن کی، اور جو بریزن سٹرینج کلاس پریویلیج ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو کیا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ بیڈ مسلمز ہیں. وی ہیو بین ڈاؤن دس روڈ بیفور، ہم اس راستے پہ پہلے بھی چل چکے ہیں. اٹ اینڈز بیڈلی، یہ برے طریقے سے اس کا اختتام ہوتا ہے. لیونگ ایون ریلیٹیولی ویل ٹو ڈو وومین، اور جو ویل ٹو ڈو وومین ہوتی ہیں، فنانشلی اسٹیبل وومین ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ لیو کرتا ہے ویمز پہ، ارج پہ، جو کہ بروٹل امیر اور ان اکاؤنٹیبل مین ہوتے ہیں ان کا یہ شکار ہو جاتی ہیں. مطلب جو ویل ٹو ڈو وومین ہیں وہ بھی پرون ہیں یہ جو سیکشول وائلنس ہے یا جو کوئی دوسری قسم کا ابیوز ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ریلیٹ کیا گیا ہے اسلام آباد میں ہونے والے انسیڈنٹ کو جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ، کہ یہ بھی ایک بروٹل ایکٹ تھا، بی ہیڈ کیا گیا ہے مرڈر کے بعد، اور ہم نے دیکھا کہ جو طالبان تھے وہ بھی ماضی میں ایسا کرتے رہے ہیں. لیکن جو ٹرم یوز کی گئی ہے محمود ممدانی کی جانب سے کہ دیر آر بیڈ مسلم اینڈ دیر آر گڈ مسلمز، اور جو گڈ مسلم وہی ہیں جو اثر و رسوخ والے ہیں، اور بیڈ مسلمز وہ لوگ ہیں جو پیٹریارچی کی مخالفت کرتے ہیں، میل ڈومیننس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کولیکٹیولی اسٹڈی کریں تو ایک ہمیں اپنا جو ہمارا اوپینین ہے اس کو ہم ایک وائڈ اینگل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جی بریف انالیسس تھا سر عاصم کی جانب سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اگین ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ کو، اور وہاں سے آپ یہ اوپینین اسٹڈی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.